السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بہت ساری ایسی رسمیں جو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں، اور ان کی نسبت عام مسلمانوں کا خیال یہ ہو گیا ہے کہ ان کو کرنے میں کیا برائی ہے اور کیا اس میں پریشانی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی دقت اور پریشانی یہ ہے، اور سب سے بڑی برائی اس میں یہ ہے کہ رسم میں شریعت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ گویا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین نے جو دین مکمل کر کے بھیجا ہے، اس میں یہ جو کمی رہ گئی تھی، اس رسم کو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ نے نہیں بتلائی ہے۔ یعنی گویا وہ جس رسم کو کر رہا ہے اس کو دین میں داخل کر کے اس کو دین سمجھ کر وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ شریعت کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے مکمل بھیجے ہوئے دین کے اندر ایک نئی چیز کو شامل کیا جاتا ہے۔ دوسرے، چونکہ ان کاموں کو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسمیں شریعت سے بالکل الگ تھلگ ہیں، اسلام سے ان رسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے رسم کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ بچے کے حمل سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اسی وقت میں رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، اور گھر والے بچے کی طرف سے دعوتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیگیں اتاری جاتی ہیں اور لوگوں کو کھلائی جاتی ہیں۔ اور شاید ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں انعام سے نوازا ہے، ایک دولت سے نوازا ہے، ہم اس کے شکریہ میں یہ دعوتیں کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر واقعی شکر ادا کرنا ہے تو پھر کسی غریب کو ان دعوتوں میں جو پیسے لگے ہیں ان پیسوں کو غریب کو دے دیے جائیں، تب پتہ لگے گا کہ تم واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو کسی آدمی کو بھیج کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی ہے، خبر دینے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا وہاں جا کر انعام اور جوڑے سے نوازا جاتا ہے، اس کو کپڑے دیے جاتے ہیں اور پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اس کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو کام فون کے ذریعے سے پورا ہو سکتا ہے، فون کے ذریعے سے بتلایا جا سکتا ہے کہ بچہ ہوا ہے، تو اس میں آدمی کو بھیج کر اور اتنا خرچ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی بالکل ناجائز رسم ہے، اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ جو دہانیاں ہوتی ہیں، دھیانیاں جو ہوتی ہیں، یعنی شوہر کی جو بہنیں ہیں، وہ دودھ دھلائی لیتی ہیں اپنی بھابھی سے، اور دودھ دھلائی میں کبھی وہ کپڑے لیتی ہیں، کبھی سونے چاندی کے زیور لیتی ہیں اور کبھی پیسے لیتی ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا مال بغیر اس کی رضامندی کے اور بغیر اس کی خوش دلی کے لینا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں سامنے والے کی خوشی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس میں آدمی چاروں ناچار دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ مال لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور رسم کی سب سے بڑی خرابی یہ، اور رسم کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اور جس کام کو کرنا اتنا ضروری ہو جائے کہ ہر حال میں اس کو کرنا پڑے، زبردستی کرنا پڑے یا رضامندی سے کرنا پڑے، اور نہ کرنے میں لوگوں کے طعن تشنیع کا خطرہ ہو، لوگوں میں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ کیا کیا کہیں گے، یا اس کام کو محض دکھاوے کے لیے اور فخر کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ اگر دھیانیہ کو بہو کوئی سامان نہیں دے گی، چیز وغیرہ نہیں دے گی، تو اس کو ملامت کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت میں کپڑوں کا لانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں وہ بچے کے کپڑے لاتی ہیں، اور جو عورت نہیں لاتی اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کنجوس عورت ہے، ایک جوڑا بھی اس سے نہیں بن سکا، اس طرح کی باتیں اس کو کہی جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی وہی خرابی ہے کہ چاروں ناچار ہر حالت میں اس کو دینا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے، اگر نہیں دے تو پھر وہ شرم کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی دو خرابی ہیں کہ دوسرے کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے لیا جانا پایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس لیے دے رہا ہے کہ میرا نام ہوگا، کتنا اچھا کپڑے لے کر آئی ہے، اور لوگوں میں اس کو چرچا ہوگا، تو اس نیت سے دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح بچے کی چھٹی کی جاتی ہے، اور چھٹی پر ختنہ کا انتظام کیا جاتا ہے، بچے کی ختنہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ اگر آپ کو بچے کی چھٹی کرانی ہے، بچے کی ختنہ کرانی ہے، تو آپ صرف ختنہ کرنے کے بعد میں اس کو جو آپ کو ہدیہ دینا ہے اس کو دے کر روانہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی خرابی یہ ہوتی ہے
کہ زچہ جب تک بستر پر رہتی ہے، زچے خانے میں رہتی ہے 1.25 مہینے تک، تو کتنی ہی نماز کی پابند عورت ہو وہ 1.25 مہینے تک نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ حالانکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو بچہ ہونے کے بعد میں خون 2-4 دن میں بند ہو جاتا ہے، یا 10 دن میں، 20 دن میں بند ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو خون بند ہونے کے بعد فوراً غسل کر کے نماز شروع کر دینی ہے۔ حالانکہ 1.25 مہینے تک نماز نہ پڑھنے کو ایک عادت بنا لیا ہے، بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد باپ پر ایک بوجھ لاد دیا جاتا ہے، کہیں تو ماں باپ خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کہیں معاشرے کی اور برادری کی نظر سے بچنے کے لیے اور ان کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ چھچک کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسے ہی حالت میں ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ہر حال میں ان کو دینا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور چھچک کے لیے سسرال والوں کے کپڑے وغیرہ، برتن وغیرہ، بچوں کے کھلونے وغیرہ اس میں تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اور جب وہ سامان سسرال میں پہنچتا ہے تو پھر سسرال والے اس کو پھیلا کر محلوں میں عورتوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ حالانکہ دکھاوا کرنا یہ بھی شریعت کی طرف سے ناجائز ہے، اور یہ دینا اتنا ضروری سمجھ لیا گیا کہ چاہے قرضہ لے کر ہی کیوں نہ دینا پڑے، لیکن اس کو دینے کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی مجبوری سے نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو لعنت ملامت کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی دینا چاہے تو وہ خوش دلی کے ساتھ چپ چاپ طریقے سے دے، تو اتنی گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی اس کو ضروری سمجھ لینا، اور اس جو نہ دے اس کو برا بھلا کہنا، اس کو لعنت ملامت کرنا، یہ سب باتیں ناجائز ہیں۔